قرآن کریم میں بے شمار جگہ اس بات کا ذکر ہے۔ انسان اور آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی شیطان نے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک شیطان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے حملوں سے ہوشیار کیا ہے اور بچنے کا حکم دیا ہے اور دعا بھی سکھائی ہے کہ اے اللہ ہمیں شیطان لعین کے حملوں سے بچا اور ہمیں ہر دم اپنی پناہ میں رکھ۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اپنا محبوب اور قریبی ہونے کا اعلان اس کی پیدائش کے اعلان کے ساتھ کیا، اور فرشتوں کو اس کی کامل فرما برداری اور اطاعت کا حکم دیا۔ تو شیطان نے بڑی رعونت اور تکبر سے کام لیتے ہوئے کہا میں اس انسان کو سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا کیا گیا، جبکہ میں تو اپنے اندر ناری صفات رکھتا ہوں۔ آگے آیات میں اس کا ذکر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جب بشر پیدا کیا اور اس میں صلاحیتیں رکھیں جن سے وہ خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو کر قرب خدا بندی کے انتہائی مقام تک پہنچ سکتا ہے، تو فرشتے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی خدمت پر مامور ہو گئے۔ بس جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء بھیجتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے الہام، وحی اور روح القدس سے حصہ پانے والے ہوتے ہیں، تو تمام فرشتوں کا نظام ان کی تائید میں کھڑا ہو جاتا ہے یا اس نبی کی تائید میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ نتائج اس کے کام میں پیدا ہوتے ہیں جو اس کے مقصد کو ترقی کی طرف لے جاتے چلے جاتے ہیں جس مقصد کے لیے وہ آیا ہوتا ہے۔ ایک تقدیر خاص اللہ تعالیٰ کی جاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ بشر کہہ کر اور بعض جگہ آدم کے الفاظ استعمال کر کے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو تمام عالم اور دوسری مخلوق جو ہے اس کی خدمت پر لگا دی۔ تو جب ایک بشر اللہ تعالیٰ کے مقام قرب کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اور نبوت کے مقام پر پہنچ کر اپنے وقت کا آدم بن جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کس قدر خدا تعالیٰ کی تائیدات ہوتی ہیں، اس کا تصور بھی انسانی سوچ سے باہر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر ظلم کی انتہا ہوئی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینے پر کفار نے حملہ کرنے کی نیت سے فوج کشی کی، اور پھر بدر کے میدان میں جنگ کا میدان جما، تو کس طرح فرشتوں کے ذریعے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں جنگ کا پاسا پلٹا۔ ہر موقع پر
جماعتی سطح پر بھی یہ نظارے نظر آتے ہیں، قومی سطح پر بھی نظارے نظر آتے ہیں، اس انفرادی طور پر بھی انبیاء کے ساتھ یہ سلوک دیکھتے ہیں۔ پھر جنگ حنین میں بھی یہ نظارہ دیکھا۔ تو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کی اور مومنین کی تائید فرماتا رہا، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں اسلام کی تاریخ میں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی ابتدائی حالت میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ فرشتوں کی ایک فوج تھی۔ بے شک مسلمانوں کے جانی نقصان بھی ہوئے ہیں، مالی نقصان بھی ہوئے ہیں، لیکن ابلیس کا گروہ جو ہے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ ابلیس اور شیطان کے چیلے اپنا دور لگاتے رہتے ہیں کہ کس طرح کسی بھی رنگ میں یا تو وسوسے پیدا کر کے اللہ کے بندوں کے دلوں میں شکوک ڈالتے رہیں، انہیں خوف دلاتے رہیں، قتل و غارت کے ذریعے سے خوف دلاتے رہیں، مالی نقصان کے ذریعے سے خوف دلاتے رہیں، چھپ کے حملوں کے ذریعے سے بھی خوف دلائیں، ظاہری حملوں کے ذریعے سے بھی خوف دلائیں۔ تو مخالفین کا انبیاء کو نہ ماننا، شیطان کے قبضہ میں جانا، ان کے تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ان کو نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق نہیں دیتا۔ اور ہمیشہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس نبوت کے دعوے دار اور خدا تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو ماننے والے تو غریب اور ذلیل لوگ ہیں، اور ہم بڑے لوگ ہیں، ہم صاحب علم ہیں، ہمیں دین کا علم زیادہ پتہ ہے، اس لیے ہم کس طرح اس جماعت میں شامل ہو جائیں، اس کی بیعت کر لیں۔ آج بھی اس زمانے میں بھی جو زمانے کے امام کو نہیں مانتے، وہ یہ تکبر ہی ہے جو ان کو نہ ماننے پر مجبور کر رہا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ جو بشر میں نے بنایا ہے اس کو سجدہ کرو، تو یہ کوئی ظاہری سجدہ نہیں تھا۔ ظاہری سجدہ تو صرف خدا تعالیٰ کو کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دین پھیلانے کے لیے میں نے جس شخص کو مبعوث کیا ہے اس کے لیے کامل فرما برداری کرتے ہوئے اس کے مشن کو آگے بڑھانے میں اس کی مدد کرو، اور شیطانوں کے منصوبوں کو کبھی کامیاب نہ ہونے دو، ان مقاصد کو کبھی شیطان حاصل نہ کر سکے۔ اور شیطان کے تمام منصوبوں کو ناکام و نامراد کرنے میں نبی کی تائید کرو، اس کا ہاتھ بٹاؤ، اور نیک فطرت اور سعید لوگوں کے دلوں میں نبی کے پیغام اور اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ تائیدات کے سلوک کی پہچان بھی پیدا کرو، تاکہ وہ حق کو پہچانے اور حق کو پہچان کر اس کی جماعت میں شامل ہو جائے۔